واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دین اسلام دنیا کا واحد اور منفرد مذہب ہے جو ایک بہترین خاندانی نظام کے ساتھ ساتھ ایک ایسا معاشرہ مرتب کرنا چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں محبت، پیار، عفو و مہربانی، اس کو خاص طور پر ملحوظ نظر رکھا جائے. یعنی محبت اور پیار دینے والا یہ مذہب ہے، احساس دینے والا یہ واحد وہ مذہب ہے جو رشتہ داروں، قرابت داروں، عزیزوں کے ساتھ خاص طور پر تلقین فرماتا ہے. رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، احسان کرو. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتا دیجیے یہ شوق دیکھیے اصحاب کرام کا کہ جو ایسی ایسی باتوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، ایسے سوالات کیا کرتے تھے. انہوں نے خیر کا معاملہ کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بھی وہ ایسی راہیں ہموار کر گئے وہ اصحاب کرام کہ جس سے میں اور آپ اللہ کی رحمت، اس کی جنت کو پا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ان اصحاب پر، ان اطہار پر، ان عظیم شخصیات پر، پاکیزہ جماعت پر رب اپنی خصوصی رحمتیں اور شفقتیں، مہربانیوں کا نزول فرمائے کہ جن کی کاوشوں سے آج ہم تک اللہ کا دین بھی ہے، ہم رب کے دین کو پہچاننے والے اور ماننے والے ہیں. فرماتے ہیں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ جس عمل کو کر کے میں اللہ کی جنت کا حقدار بن جاؤں. رحمت کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اللہ کی عبادت کیا کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جنت کا حقدار بنا دے. حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دربار ہرقل میں جب پوچھا گیا، اس وقت جو غیر مسلم تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول کا نام ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت دی، عظیم صحابی بنے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وفادار ساتھیوں میں سے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہتے، آپ کے ساتھ چلتے. اللہ اکبر. یہاں ٹھہر کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مغالطے اور مشکوک باتیں پیش کی جاتی ہیں، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اسلام ابھی قبول نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج جو شخص ابو سفیان کے گھر پر جا کر پناہ لے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو امان ہے. اتنا بڑا مقام دیا. یہ باتیں کب ہوتی ہیں؟ جہاں عزت، محبت اور پیار کے معاملات ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اتنا مقام اور حیثیت دی. فرمایا آج جو بھی شخص
چاہے وہ میرا دشمن ہو، اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن آج اگر وہ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پناہ ہے، کچھ نہیں کہوں گا اس کو۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد غزوہ خندق میں آپ کے ساتھ، غزوہ تبوک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، غزوہ حنین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو بھی معرکہ ہو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی نکاح نہیں کرتے تھے، کوئی بھی عمل نہیں کرتے تھے جب تک میرے رب کا حکم نہ ہوتا تھا۔ رب نے ہی حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ میرے رب کو پتا تھا ابو سفیان کے گھر سے امیر معاویہ ہوں، ابو سفیان خود ہوں، ام حبیبہ ہوں، یہ گھر اسلام کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل اسلام کے لیے وفا کا، محبت کا، پیار کا درس دینے والے یہ لوگ ہیں، یہ اسلام کے وفادار ہیں، اسلام سے دغا کرنے والے، بے وفائی کرنے والی جماعت نہیں ہے۔ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ فرماتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا ہے بادشاہ کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں ان کی دعوت کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے؟ تفصیلات بتلاتے ہیں اور یہ بات بھی عرض کرتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے والے ہیں اور وہ صلہ رحمی کو قائم کرنے والے ہیں۔ وہ یہ درس دیتے ہیں، یہ تلقین کرتے ہیں کہ تم صلہ رحمی کرو۔ وہ بادشاہ کہتا ہے ہرقل کہ اگر وہ یہی دعوت دینے والا ہے، اس کا یہی پیغام ہے، یہی اس کا مشن اور منشور ہے، تو پھر سن لو وہ پوری دنیا پر غلبہ پانے والا ہے، وہ رب کا سچا بھیجا ہوا نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صلہ رحمی کو نوٹ کیجئے، اور یہ صلہ رحمی صرف دین اسلام میں نہیں بلکہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ رب العالمین نے سابقہ نبیوں سے بھی یہ عہد لیا کہ تم نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صلہ رحمی کتنی عظیم دولت ہے۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی رزق کے حوالے سے، کوئی اپنی زندگی کے حوالے سے، نہ جانے کتنی میری عمر ہے، کب یہ زندگی کی بے وفائی ہو جائے، رزق مجھے کچھ اور مل جائے، جتنا ہے اور مل جائے۔ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا من احب ان ينسأ له فی رزقه وعمره، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، جو شخص بھی، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ ایک عالم ہو، وہ غیر عالم ہو، وہ عابد ہو، غیر عابد ہو، بڑا متقی ہو یا ایک عام مسلمان ہو، جو شخص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے، اللہ کا بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ دو لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا بتا دیا، دولت کے انبار لگانے کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتا دیا۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ ہم آج کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، شیطان ہمیں کہتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ بہکاتا ہے کہ خرچ کر دیا، اس کو دے دیا تو تیرا مال تو کم ہو جائے گا، اس کے پاس تو بہت ہے، وہ تیرا کون سا خیال کرتا ہے؟ تو بیمار ہوا تھا، تیرا چچا کا بیٹا کب تجھے پوچھنے کے لیے آیا تھا؟ فلاں رشتہ دار کب تجھے ملنے کے لیے آیا تھا؟ اب تو صلہ رحمی کرے گا؟ چھوڑ دے ان کو، ان کی آنکھوں میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ کروں، ان سے تو اچھا ہے کسی غیر سے نیکی کر لو۔ آج یہی عام طور پہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ یہ میں آپ کے ہاں کی بات نہیں کر رہا، عام طور پر جنرل بات کر رہا ہوں۔ غیروں سے کر لو پھر بھی وفا مل جائے گی، اپنوں کے ساتھ نیکی کرنے کا کوئی بھلا، کوئی وفا نہیں ملتی۔ بھائیو دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو تو پھر صلہ رحمی کو اپنائیے۔ صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ دار ہے، میں اس کو ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑتا ہوں، وہ توڑتا ہے، میں پھر جوڑتا ہوں، وہ توڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے
پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس تیرا مقدر ہے۔ صلہ رحمی ہے یہی کہ کوئی توڑے تو جوڑ، وہ توڑے تو جوڑتا رہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں کہ وہ بھی تیرا خیال کرے تو بھی اس کا خیال کرے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بدلہ ملے گا۔ آپ نے عزت کی، اس نے آپ کی عزت کر لی۔ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، عزت دو عزت لو۔ کما تدین تدان، یہ مقولے ہیں اور یہ دنیا کے اندر تسلیم کی ہوئی انسانی حقائق ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جو تم سے تعلقات کو ختم کرے تم ان سے جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بینما انا جلوس، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین وفات پا چکے ہیں، یہ ہے نیک اولاد، ایسی اولادیں اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، ہر باپ کو اللہ ایسی اولادیں نصیب کرے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، جب وہ زندہ ہوتے تھے ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ بھلائی کر کے، ان کی خدمت، ان کی دعائیں میں لیا کرتا تھا۔ آج دل یہ چاہتا ہے کہ میرے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوں، میں ان کے ساتھ نیکی کر کے میں اللہ کی رحمتوں کو پالوں، لیکن آج وہ مجھے میسر نہیں ہیں، وہ رب کو جا ملے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس دل کی تنگی کا حل فرما دیجئے، کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیں جس عمل کو کر کے میں اپنے والدین کے ساتھ رحمت کا، محبت کا، شفقت اور پیار کا معاملہ کر لوں، وہی اجر مجھے نصیب ہو جائے جو اجر مجھے ماں باپ کی خدمت کر کے، باپ کو پانی پلا کے، باپ کے قدم چوم کر جو مجھے اس وقت رحمت اور شفقت اللہ کی ملا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کی عدم موجودگی میں کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں کر کے اللہ کی رحمت کو پالوں۔ سوچ دیکھیے، جذبہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی اگر تیرا یہی جذبہ ہے، تیرا یہی سوال ہے تو پھر سن لو، قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن کے لیے تعلیم ہے۔ فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے جو قائم کیے ہوئے رشتے ہیں ان رشتوں کو وہ شخص قائم رکھے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی جو ماں باپ کے رشتے ہیں، باپ کی طرف سے جو رشتے ہیں، جو ماں کی طرف سے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو وہ قائم رکھے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور اپنے والدین کے عہد و پیمان کو، ان کے کیے ہوئے معاہدوں کو تم پورا کرو، اور اپنے والدین کے دوستوں کی تم عزت کرتے رہو، والدین کے دوستوں کی عزت کرتے رہو۔ قربان جائیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا، ان کے ساتھ تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر عظیم صحابی ہیں، متبع سنت ہے، مشہور ہے ان کے حوالے سے کہ متبع سنت ہے۔ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دو سواریاں تھیں۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں ایک اونٹ تھا اور ایک گدھا تھا۔ اونٹ کی سواری سے جب تھکتے تھے تو گدھے پر سوار ہو جاتے تھے، تھوڑا جسم میں نشاط، چستی، کیفیت جب تبدیل ہوتی ہے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بیٹھے ہوئے تھوڑا چل لیتے ہیں، کیفیت اور۔ فرماتے ہیں دوران سفر یہی طریقہ اختیار کرتے عبداللہ بن عمر، کبھی گدھے کی سواری اختیار کرتے، کبھی اونٹ کی سواری۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، عبداللہ بن عمر اس شخص سے ملاقات کر کے پوچھتے ہیں الست ابن فلان بن فلان بن فلان، اے بھائی کیا تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا باپ دادا پر دادا یہ نام ہے؟ وہ کہتا ہے قال بلا، جی ہاں میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے وَآتَاهُ الْحِمَارِ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے کو جس کے اوپر وہ سکون حاصل کیا کرتے تھے، آرام اور نشاط حاصل کیا کرتے تھے، وہ سواری اس شخص کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی چیز اپنی پگڑی اتار کر اس شخص کے سر پر پہنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اور ساتھ میں کہتے ہیں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اسلام، بھائیو دوستو، ماں باپ کے دوستوں کی بھی عزت کیا کرو، وہ بوڑھے ہو جائیں، وہ جو بھی ہوں، ڈھونڈا کرو ایسے رشتوں کو، تعلقات کو جوڑنے والے بنو، رب کی رحمتیں حاصل ہوں گی، دنیا کے غم دور ہو جائیں گے۔ آج ہم میں سے ہر شخص پریشانیوں میں ہے، کوئی کس غم میں ہے، کوئی کس دکھ میں ہے، کوئی کس پریشانی میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا خوف، اتنی پریشانی طاری ہوتی ہے، یہ صدائیں بلند کرتے ہیں گھر پر آتے ہوئے، زملونی زملونی، اے خدیجہ میرے پر چادر ڈال دو، مجھے ڈھانپ دو، مجھے اس تکلیف محسوس کر رہا ہوں اپنے اندر، میں بہت تکلیف اور کرب کے اندر ہوں، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ غمگین اور پریشان ہیں، خوف کی کیفیت کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ وحی کا اتنا بڑا بوجھ ہوا کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی آپ بہت غمگین پریشان، جسم ٹوٹ رہا تھا، اور اس پریشانی کے علم میں، پریشانی کی حالت میں یہ عظیم بیوی جملہ کہتی ہے، اللہ اکبر، قیامت تک کی دیواروں تک یہ جملہ اس عظیم بیوی کا، میری اور آپ کی ماں کا، ایک عظیم مومنہ کا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لفظ بحیثیت ایک وفادار بیوی کے اپنے خاوند کے لیے سنہرے الفاظ ہیں، گولڈن الفاظ ہیں۔ شاید دنیا میں آج ہمارے معاشرے میں عورت کی یہ تربیت نہیں کہ وہ اپنی خاوند کو تسلی دے، اطمینان دے۔ آج کوئی خاوند پر پریشانی آ جائے، اللہ ماشاء اللہ بہت سی نیک عورتیں بھی، وگرنہ مجموعی طور پر کیفیت یہ ہوتی ہے، ہاں میری بات تو نہیں مانتا، آج اس وجہ سے پریشان ہے، میں ایسے کہتی تھی تو نہیں مانتا تھا، میں کہتی تھی یہ پیسے جمع کر لے تو نے نہیں مانی، میں کہتی تھی یہاں خرچ نہ کر، پھر بھی تو ان کے پیچھے جگہ، بلکہ تکلیف کے موقع پر تانے دینا، دل توڑنا، مزید پریشان کرنا، مزید پریشان کرنا۔ لیکن یہ وہ وفادار بیوی ہے، یہ دنیا کی بیویوں کو یہ عظیم بیوی تعلیم دے رہی ہے کہ خاوند پر جب پریشانی آ جائے اس کو تسلی دو۔ یہ خاتون کیا فرماتی ہیں، ام المومنین کیا فرماتی ہیں، کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم ہے کبھی بھی اللہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوا نہیں کریں گے، کبھی بھی اللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو دکھ میں نہیں ڈالیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ آگے پھر وجہ بیان کرتی ہیں کیوں دکھ میں نہیں ڈالیں گے اللہ غم میں کیوں نہیں ڈالیں گے، اس کی وجہ یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غموں سے بچنے کے لیے، دردوں سے پناہ مانگنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے صلہ رحمی کیجیے۔ فرماتی ہیں اللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف میں، غم میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبْ، آپ تو جن کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں، جن کے کندھے تکلیفوں سے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے بوجھوں کو اترواتے ہیں، آپ تو ان کی تکالیف کو دور کرتے ہو۔ اللہ آپ کو کیسے تکلیف کے اندر ڈالیں گے، اللہ آپ کو کیسے پریشانی میں ڈالیں گے، آپ پریشان مت ہوئیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی خدیجہ کی تسلی کے بعد بہت اطمینان حاصل ہوا، سکون میسر ہوا۔ آئیے اپنا مزاج بنائیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ یاد رکھیے صلہ رحمی کرنا یہ کوئی ایک معمولی سا چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، اس پر دگنا اجر ہے۔ ایک عام آپ مسکین پر، غریب پر خرچ کرتے ہو، ایک حقدار پر آپ خرچ کرتے ہو، اللہ آپ کو اس کا یقیناً اجر دیں گے، لیکن اس کا اجر ایک ہے۔ اس مسکین کو دیا، اس یتیم کو دیا، اس غریب کو دیا، اس مسافر کو دیا، ایک اجر ہے۔ لیکن اگر قریبی رشتہ دار بھی ہو ساتھ میں، اس تعلق کو جوڑتے ہوئے، صلہ رحمی کرتے ہوئے دیا، ایک صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور دوسرا اس صدقہ خیرات کرنے کا بھی اجر ملے گا، دو اجر ملے گا۔
اللہ اکبر. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے مجموعی طور پر ان کی نظریں، ان کی توجہ غیروں پر ہوتی ہیں، باہر ہوتی ہیں. عام طور پہ جملہ کہا جاتا ہے چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. بہت سے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جن کے خاندان میں صاحب حیثیت، صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا خرچ کرنا باہر بہت ہوتا ہے. مدارس میں، مساجد میں، رفاہی ادارے، ویلفیئر، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن ناک کے نیچے قریبی رشتہ دار ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بھائی ہے، غریب ہے، تنگ دست ہے، معلوم نہیں، پتہ نہیں، احساس نہیں. اللہ اکبر. جو ہمارے کھانوں کے چٹخاروں کی اور ان کی خوشبوئیں سونگتے رہتے ہیں، پڑوس میں رہنے والا ایک یتیم گھرانہ، یتیم بچے، اور ہمارے گھر میں خوب مثالے دار کھانے تیار ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا مت کرنا، نہیں کرنا چاہیے. ہمیں احساس کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. جب یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمتیں انشاءاللہ حاصل ہوں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانیوں میں سے آپ نے فرمایا یہ نشانی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، روز محشر پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس شخص کو چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اس شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یعنی ایمان کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے صلہ رحمی کرنا. تو آئیے ایک عزم کیجئے، عہد کیجئے کہ ہم نے صلہ رحمی انشاءاللہ کرنی ہے. آج سے ہم نے ایسے رشتہ داروں کی فہرست بنانی ہے، فہرست بنانی ہے، لسٹ بنانی ہے کہ جن تک آج شاید میں جا بھی نہیں سکا. میرے باپ کے، میرے دادا، میرے نانا، اس فیملی کے اندر ایسے لوگ جن تک آج میں پہنچ بھی نہیں پاتا، کاروباری مصروفیات کی وجہ سے، صحت اور دیگر معاملات کی وجہ سے. اگر میں چند قدم چل کر ان کے دروازے پر جا پہنچا، اگرچہ کہ کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہ ہو، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر گئے، یقین جان لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، رب کے ماننے والوں، امید رکھتا ہوں میں اللہ سے. ہم سب کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اگر ہم نے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی، تعلق قائم کیا، دروازے پر دستک اس نظریے سے دی کہ مجھے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے درس کے اندر یہ بات سنی تھی، انشاءاللہ العزیز پھر جنت انشاءاللہ مقدر ہے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنایا ہے، جو سنا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی اس پر توفیق عطا فرمائے. اپنی خصوصی رحمت سے اللہ ہمیں عامل بنا دے، اللہ ہمیں زندگی میں خیر عطا فرما دے. اور یاد رکھیے رشتہ دار بھی ہیں، مسجد کے ساتھی بھی ہیں، جو بھی آپ کا کوئی قریبی ساتھی ہو، مسجد میں آنے والا ہو، یقین رکھیے، جانیے کہ مسجد میں جب ہم آتے ہیں، یہ مسجد یقیناً اجتماعی عبادت ہے. مسجد میں آنا کہ ایک مسلمان آتا ہے، کسی کے چہرے پر پیشانی پر پریشانی کے اثرات نمایاں ہوں، وہ زیادہ دیر بیٹھ رہا ہے، تنہائی کو پسند کر رہا ہے، اس سے ملاقات کر کے پوچھا جا سکتا ہے بھائی خیریت ہے، کاروبار کیسے چل رہا ہے، معاملات کیسے چل رہے ہیں، وہ آپ کو اظہار کر سکتا ہے. شاید ایک دفعہ شرم آ جائے، پھر پوچھیں گے، کچھ اظہار ہو سکتا ہے. اگر وہ بے روزگار ہے، اس کے لیے روزگار کا بندوبست کر دیا جائے. وہ کسی پریشانی میں ہے، اس کی پریشانی کو جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اگر اس کی پریشانی دور کر دی، شاید اس کی پریشانی دور کرنے سے اللہ ہماری دنیا کی بھی، اللہ ہماری آخرت کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر جو رشتہ دار